اللہ آپ کو عزت دے. آپ کے اسم گرامی کیا ہے میرے بھائی؟ جی میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، ایک دم فرسٹ کلاس، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. آپ میرے کو سن پا رہے ہیں ٹھیک سے علامہ صاحب؟ بہت آواز بہترین ہے آپ کی. الحمدللہ. میرے ساتھ سید آصف علی زیدی صاحب بھی آنے والے تھے آج، لیکن کچھ ان کو تھوڑا ارجنٹ کام آ گیا. وہ ہمارے انجمن دستان عباسیہ کے صدر ہیں، دلی سے، اہل تشیع ہیں، تو بڑے بھائی ہیں صحیح. میرے، آنے والے تھے بٹ معذرت انہوں نے پیش کی اور ان سلام کو کرا. ہمارے بھی سلام کہہ دیجیے. بہت مہربانی آپ کے. خدا آپ سب کو عزت دے، سلامتی دے. بہت مہربانی. جی بھائی، ہم آپ کی خدمت میں سر آپ اچھا. کا گوش ہیں. جزاک اللہ. سو علامہ صاحب کچھ سوال میرے تھے، میں اسٹارٹ کرتا ہوں اور پھر میں نے یہ سوالوں کو تین طریقے سے کیٹیگرائز کیا ہے. سو پہلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے میں ہوں اور میرے کچھ ساتھی ہیں، ہم لوگ رائے حق تلاش کر رہے ہیں. تو میں اپنی صحیح. پرسنلی بتاؤں، پچھلے 10-12 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں اور کافی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، کافی بیانات سنے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اور دیگر اہل تشیع علامہ صاحب کو سنا ہے. تو میرا ایک سوال یہ ہے آپ سے، ایز اے مسلم، ایک مسلمان کے طور پہ ہمیں کون سی کتابوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے؟ اگر میں اہل سنت کی کتابوں میں دیکھوں تو ہمارے پاس بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور دیگر کتابیں ہیں. اہل تشیع کی کتابوں میں دیکھوں نہج البلاغہ ہے، اصول کافی ہے، بہار الانوار ہے، یہ ساری کتابیں ہیں. اور کوئی بھی اس بات کی ایک طریقے سے گارنٹی نہیں دیتا کہ ساری جو حدیث جمع کی ہیں ان کتابوں میں بالکل ٹھیک ہیں. دونوں میں ہی ضعیف حدیثیں ہیں اور ایسی چیزیں موجود ہیں. کچھ چیزیں تشیع کے درمیان جو کمپلیمنٹ کرتی ہیں ان کے عقیدے کو، بخاری مسلم سے تو ان کو مانا جاتا ہے، دیگر حدیثوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہی اہل سنت میں بھی ہوتا ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ راہ حق تلاش کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو ہم کیا کریں ایز اے نیوٹرل، ایز اے مسلم؟ دیکھیں، احادیث میں اختلاف ہے دونوں فریق میں، کہ بعض احادیث کو بعض مسلمان مانتے ہیں، دوسرے مسلمان نہیں مانتے، لیکن قرآن کو سب مانتے ہیں، قرآن مجید کو سب مانتے ہیں. وہ احادیث جن کی دلیل صدق آپ کو قرآن سے ملتا ہے، جن کے دلیل صدق پر قرآن ناطق ہے. مثلا آیہ تطہیر جو ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام خمسہ طیبہ کے لیے نازل ہوا ہے، اور یہ ان کے عصمت پہ دلالت کرتی ہے. آیہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اس میں سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ آیت، امیر المؤمنین علیہ السلام زکوٰۃ دے رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ آپ کے ولی ہیں. تو وہ قرآن میں ایسے آیتیں ہیں جو بعض احادیث کے صدق پہ ان کو دلالت کرتی ہے. اگر کوئی حدیث ان جیسا ملے جن کا دلیل ان کے موافق ہو، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، اس کا دلیل صدق قرآن سے مل جاتا ہے. قرآن نے بھی کہا انما ولیکم اللہ، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یعنی وہ ہمیشہ صحیح کہیں گے. حدیث ثقلین. حدیث ثقلین. تو قرآن اس کا دلیل صدق ہے، کیونکہ قرآن فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت علیہم السلام. تو وہ روایتیں جو دونوں فریق نقل کرتے ہیں، ان کا دلیل صدق قرآن میں سے ہے. ان کو تو سب امت کو ماننا چاہیے، وإلا تو قرآن کو پر چھوڑنا پڑے گا، قرآن کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کی مخالفت تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے. دوسری بات، وہ احادیث جو ثقات نے روایت کیا اور دونوں فریق اس کو مانتے ہیں، دونوں فریقین اس کو مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، مخالفین بھی مانتے ہیں، تو یہ سب کے لیے حجت ہے، ٹھیک ہے نا. وہ احادیث تو سب کو ماننا پڑے گا. اور اگر آپ صرف اسی دو معیاروں پہ چلیں تو آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا کہ راہ حق ملنے کے لیے آپ کو کوئی حیرت و سرگردانی نہیں ہوگی. جیسے میں نے آج جو بحث پیش کیا، سب مخالفین کے کتب سے، ان کی روایات سے، اور ہمارے کی روایت میں بھی یہ مطالب ہے. تو جب راہ حق تلاش کرنے میں کوئی مشکل نہیں رہے گا اور آپ کی خدمت وہ آپ واضح ہو جائے گا. جب ایک دفعہ راہ حق واضح ہو گیا تو پھر مذہب واضح ہو جاتا ہے. تو پھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے دین لینا ہے یا احکام لینا ہے، تو پھر وہ اہل بیت علیہ السلام کے روایات صرف شیعوں کے پاس ہے، مخالفین کے پاس تو ہے نہیں. اور ہمارے کتب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بات جو آپ نے کہی کہ مثلا بحار الانوار میں حدیث ضعیف ہے، بحار الانوار کی اغلب احادیث صحیح ہیں. البتہ جو کتابیں بحار الانوار سے پہلے جو زیادہ معتبر ہیں، مثلا کتب شیخ صدوق ہے، کتب کلینی ہے، ان جیسے کتب، یہ تو سب ہمارے محدثین، ہمارے شیعہ محدثین کے نزدیک اور بہت سارے مجتہدین کے نزدیک کتب سب صحیح ہیں اور ان میں ضعیف حدیث نہیں. نہج البلاغہ کی بات اور ہے، نہج البلاغہ کی بات، لیکن جن کتابوں کا میں نے ذکر کیا ہے، کلینی کی کتابیں، صدوق کی کتابیں، نعمانی کی کتابیں، ابن شعبہ الحرانی کی کتابیں، یہ کتابیں. جی ہاں، جزاک اللہ. سو موونگ آن ٹو دا نیکسٹ کویسچن ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب. سو یہ بڑا ایک سوال میرے ذہن میں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے آئی ایم شیور اس سوال کا کافی بار جواب دیا ہوگا ملٹیپل ڈفرینٹ فورمز میں، اور کافی اہل تشیع عالموں نے اس کا جواب دیا ہے. میرا ایک کویسچن یا علی مدد کو لے کے ہے
کہ تشیع میں یا علی مدد کا کیا کانسیپٹ ہے، یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے کہ رسول خدا مرتبے میں بھی، نالج میں بھی، ہر چیز میں مولا علی علیہ السلام سے اوپر ہے، یا علی مدد نہ کہہ کے یا رسول خدا مدد یا محمد نبی مدد کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اور کیا تو یہ میں توحید کی طرف جا رہا ہوں. میں نے آپ کا بیان دیکھا تھا پچھلی بار جو ڈاکٹر مدد اللہ صاحب کے ساتھ ہوا تھا، جس میں آپ نے فرمایا کہ ابن تیمیہ نے یہ عقیدہ 700 کچھ ہجری کے اندر یہ لے کے آئے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، لیکن آپ نے اس کا جواب دیا کہ توحید کا مطلب ہے کہ صرف اللہ کی. میرا سوال یہ ہے کہ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ یا علی مدد نہ کہہ کے یا نبی مدد کہنا چاہیے اگر مولا علی سے ہی مدد مانگنی ہے تو، اور وہ بھی ہم اب مولا علی تو اس دنیا میں نہیں ہے، تو ہم ایک طریقے سے غیب میں ان سے مدد مانگ رہے ہیں. تو پھر جو کلام پاک کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا پھر اگر آپ سورہ نمل آیت نمبر 62 میں دیکھیں اور اس کا ترجمہ کریں تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بڑے واضح الفاظوں میں بیان فرما رہا ہے کہ وہی تو ہے جو تمہیں تمہارے بعد خلیفہ، تمہارے بعد والوں کو خلیفہ بناتا ہے، اور جب بھی تمہارے پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو ہے کوئی دوسرا الہ جو تمہاری مشکل کو حل کر سکے. اور اسی طریقے سے تیسرا ٹینجنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر مجھے مولا علی سے مانگنا ہی ہے آج کی ڈیٹ میں، فار ایگزامپل فزیکل نیچر آف لا کے حساب سے میں دیکھوں تو پھر تو سورج جو ہے وہ سب سے بڑا مشکل کشا ہے، تو مجھے سورج سے مانگنا چاہیے، لیکن میں سورج سے نہیں مانگتا، میں مانگتا اللہ سے ہوں. تو اس پہ تھوڑا واضح کر دیں، آپ کا کیا موقع؟ جی دیکھیں، یہ جو ہم یا علی مدد کہتے ہیں، اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد، یہ بہت زیادہ کلچرل ہے. یعنی ہم یا علی مدد کہتے ہیں یا نبی مدد کم کہتے ہیں یا نہیں کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کلچرل بات ہے. یہ شیعوں میں ایک ثقافت ہے، یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، دینی مسئلہ کہ آپ یا علی مدد زیادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کم کہتے ہیں یا نہ کہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلندتر ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرتا ہے، بہت اچھا کرتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن آپ شیعوں کو زیادہ یہی سنتے ہیں کہ یا علی مدد کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کم کہتے ہیں لیکن کم تر کہتے ہیں، تھوڑا کہتے ہیں. یہ کلچرل مسئلہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو ڈائریکٹ شیعوں میں کچھ رسوم ہیں، عادتیں ہیں، کیونکہ شیعہ جو ہیں اپنے جو اب دوسرے مسلمان ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متفق القول ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں. لیکن شیعوں کو جو منفرد کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کو پہلا امام مانتے ہیں. تو یہ شیعوں کو ایک منفرد ان کے اپنے آپس میں پہچان ہے کہ وہ جب کہتے ہیں یا علی مدد تو وہ جانتے ہیں کہ سامنے والا شیعہ. تو ایک طرح سے ایک کلچرل بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. وہی آپ یا اللہ مدد کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں یا نبی مدد کہتے ہیں، تو اس میں کوئی فرق ہی نہیں. یا علی مدد کہتے ہیں ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے سمجھ رہے ہیں نا بات آپ کو؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ کے. سو فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، ابھی جیسے جو میرے تشیع بہت سارے دوست بڑے نزدیک، مثال کے طور پہ زمین پہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھ کا سہارا لیتے ہوئے یا علی مدد کہتے ہیں، یا پھر اگر وہ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، وہ وہی بات ہے، اس میں فرق نہیں ہے، بلکہ شاید بہتر ہے. میرا سوال یہ کہ یا اللہ مدد کیوں نہیں کہتے ہیں؟ ہاں وہ بات آئے گا نا. پہلے آپ نے اس کو یا نبی مدد سے آپ نے تقابل کرایا، تو اس کو میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ ایک کلچرل چیز ہے، لیکن اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. اگر وہ یا نبی مدد بھی کہتے ہیں اچھی بات ہے، یا حسین مدد بھی کہتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن یہ یا علی مدد ہوا ہے کیونکہ شیعوں میں یہ ایک پہچان ہے، اس میں ایک ان کی آئیڈینٹی اسی سے بنی. اچھا، اب یا اللہ مدد شیعہ کیوں نہیں کہتے؟ شیعہ کہتے ہیں کیوں نہیں کہتے؟ شیعہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، یا کہ نعبد و یا کہ نستعین بار بار کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تو مدد مانگتے ہیں، اتنی دعائیں جو ہمارے پاس ہیں. اب جب ہمارے مخالفین کے پاس دعا تو ہے نہیں، ان کے کتب میں جائیے، دعاؤں کی کتاب کہاں ہے ان کے پاس؟ جو مروی ہے، علماء نے جو دعائیں اپنے سے گڑھ کے بنائی وہ تو حدیث نہیں ہے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وہ تو دعا ساری رات دعا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، دعائیں کر. ان کی مناجات روایت نہیں کی، ہم نے روایت. ہمارے پاس جو دعائیں ہیں توحید دیکھنا ہے تو آ کے ہماری کتابوں کو دیکھ لیجئے. میں آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ جا کے دعائے جوشن کبیر ایک بار دیکھیے. کیا بتایا آپ نے؟ دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن، اور اسی طرح دعائے مشلول ہے، دعائے کمیل ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ شیعہ کا اعتقاد اللہ سے کیسے التجا کرتے ہیں شیعہ، اور آپ پھر جا کے دیکھیے دوسرے مکاتب فکر کے پاس کیا ان کے پاس ایسے دعائیں ہیں جو مروی ہیں، جو مأثور ہیں، روایت ہیں؟ نہیں ہے ان کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے. شیعوں کا اللہ تعالیٰ سے ہمارے ہاں جو دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو تعبد ہے، جو اللہ تعالیٰ سے استغاثہ ہے، وہ کسی اسلامی مذہب بلکہ دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. ہماری دعاؤں کی کتابیں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جس طرح ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارو، اس طرح توبہ کرو، اس طرح حاجت مانگو، الا ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں. اچھا، میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ اللہ سے نہیں مانگتے،
ذرا چاہ کے دیکھو، اب اپنی کتابوں کو دیکھو، ہماری کتابوں کو دیکھو، ہماری دعاؤں کو دیکھو، اپنی دعاؤں کو، اپنے دعاؤں کو دیکھو، پھر کہہ دو کہ شیعہ کہ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ عجیب بات. اچھا لیکن ہم اللہ سے مانگتے ہیں، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوا. لیکن غیر اللہ سے پھر یہ لذا یہ سوال درست نہیں ہے کہ شیعہ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے. شیعہ اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا، یا اہل بیت علیہ السلام سے مانگنا، یا وہ شخص جو دنیا سے جا چکا ہے، یا کیا حرام ہے یا کیا شرک ہے. میرے عزیز، جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اور میں بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس بات کو کہ میں انشاءاللہ آئندہ جا کر اس پہ مفصل سیریز کریں گے، اس بات کریں گے. لیکن اتنا اختصار کے ساتھ ابھی 2-3 منٹوں میں جتنا بیان ہو سکتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے تمام مسلمانوں میں، اور اجماعی رہا ہے کہ آپ غیر اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کر، توسل کے علاوہ. توسل یہ اللہ مجھے نبی کے واسطے دے دو، خود ڈائریکٹلی، یا نبی اللہ مجھے دے دو، یہ آپ کر سکتے ہیں بالاجماع. یہ صرف شیعوں کی بات نہیں ہے، دوسرے جو فرقے ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، سوائے کس کے؟ سوائے وہابیت کے. اور وہ بھی محمد ابن تیمیہ حرانی، جو اس کی وفات سنہ 728، اس زمانے سے اس کو کچھ آیتیں قرآن کی اس نے اس طرح سے تفسیر کی جن کی روح سے اس نے شرک ثابت کیا. اس کے فکر کے مطابق، اس کی تفسیر، اس کے انٹرپریٹیشن کے مطابق اگر آپ غیر اللہ سے مانگیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے. لیکن وہ اس کی اپنی غلط فہمی ہے، کیونکہ ابن تیمیہ سے پہلے یہ آیتیں مسلمانوں میں موجود تھیں، مسلمان ان آیتوں کو دیکھتے تھے. مسلمان ان میں علم کی کمی نہیں تھی، اس طرح نہیں تھے کہ وہ سب ان پڑھ بیوقوف تھے، قرآن سامنے ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ توحید کیا شرک کیا. تو اس زمانے میں جب ابن تیمیہ نے آواز اٹھایا تو بہت سارے علماء نے اس کی مخالفت کی. پھر ابن تیمیہ کا کوئی فالوور نہیں تھا، اس کی جو فکر ہے وہ چھپا رہا، مخفی رہا کتابوں میں، جب تک کہ محمد ابن عبد الوہاب کا ظہور ہوا اور ان کے ساتھ سعودی عرب کا جو ہے بادشاہ مل گئے، اور انہوں نے نجد و حجاز میں حملے کیے. مختلف قبائل کو انہوں نے کہا کہ تم کافر ہو، مشرک ہو، ان کو تار و مار کیا قبائل کو، اور ان کو دوبارہ اسلام میں داخل کرایا، دوبارہ ان سے کلمہ پڑھوایا. کس لیے؟ کہ وہ توسل کو استغاثہ کرتے تھے، کہا کہ تم مشرک ہو. تو ان کو بہت سارے نجد و حجاز میں 17ویں صدی میں، 1780s میں، 1790s میں، 1800s میں بہت قتل ہوا ہے. اس کی تاریخ بہت پوشیدہ ہے، اب بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم. سعودی خاندان نے نجد و حجاز میں بہت قتل و غارت کیا ہے، وہاں کے عربوں کو بالکل مشرک کہہ کے کہ تم مشرک ہو. وہ مسلمان تھے لیکن وہ استغاثہ کے قائل تھے، اس لیے کہ نہیں تم مشرک ہو گئے. ان کے عورتوں کو ان سے چھینتے تھے، مردوں کو قتل کرتے تھے، پھر وہ جو بچ گئے ان کو کہتے دوبارہ کلمہ پڑھو. تو اس طرح دوبارہ ان سے کلمہ پڑھوا کے پھر ان کو جو حکومت مل گئی. پھر اس کے بعد تیل کا انکشاف ہو گیا سعودی عرب میں، تو اس کا بہت آمدنی بہت بے حساب، یعنی پچھلے 70 سالوں میں یا 80 سالوں میں، 80 ایئرز میں، جو تیل کی جو آمدنی ہے سعودی عرب میں، اس کی تو بے حساب پیسہ ہے. تو یہ سب پیسہ انہوں نے اسی فکر کی تبلیغ کے لیے، اسی فکر کو پروپیگیٹ کرنے میں انہوں نے لگا دیا کہ یہ توحید، یہ ورژن جو ہے یہ پھیل جائے. تو یہ فکر پھیل گئی اب مسلمانوں میں کہ غیر اللہ سے طلب کرنا، ٹھیک ہے، اجازت دیں کہ یہ غیر اللہ سے طلب کرنا یہ شرک ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ آئیڈیالوجی. مسلمان سینکڑوں سال، ہزار سال سے زیادہ باہر وہابیت سے دور جو تھے وہ توسل کرتے تھے، استغاثہ بھی کرتے تھے. اچھا، اب آپ نے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو ذکر کیا ہے، اس کے متعلق میرے 2 گھنٹے کی سپیچ ہے، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کے متعلق بات کی ہے کہ یہ ایک بہت عجیب غریب بات ہے. کتنا مشہور آیا کہ مسلمان اس کو اتنا پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا ترجمہ اکثر و بیشتر اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم صرف اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ اس کا ترجمہ یہ نہیں، اس کا یہ ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. لفظ ہی اس میں ہے ہی نہیں. یہ اس کو کہتے ہیں ایکسکلوسیوٹی، کہ ایکسکلوڈ کرنا بقیہ کو، یہ اس میں نہیں ہے. اس میں میری اسپیچ کو دیکھ لیجیے آپ 2 گھنٹے کی، اتنا مشہور آیت کو کئی جتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس میں وہ لفظ نہیں ہے. ان کو ایک غلط فہمی ہے، اس میں تقلید ہوتی ہے ایک دوسرے کو. وہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ کی عبادت صرف کرتے ہیں تو آئیے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کریں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا پھر اس سے آگے چلتے ہیں، پھر تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ اس کی ہوئی. اب جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے کہ آپ نے ذکر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. آیت یہ ہے. میں تعجب کرتا ہوں کہ آپ، یہ شاید محمد علی مرزا کے ذہن میں یہ شبہ ہے کہ اس آیت سے غیر اللہ سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے. آیت یہ ہے اما یجیبو، کون ہے جو اجابت کرتا ہے مضطر کا، جب وہ مضطر اس کو پکارتا ہے اور وہ اس میں جو بیماری ہے، جو ضعف ہے، جو بدی ہے، اس کو
رفع کرتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور آپ کو زمین کے خلیفہ بنا الہ مع اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے قلیلا ما تذکرون آپ قلیل بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس آیت میں کہ دو حصے ہیں نا ایک ہے یہ ہے ایک شخص مضطر ہے بیچارہ ہے مسکین ہے کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے تو کون اس کی پکار کو سنتا ہے پھر اس میں جو بھی اس کی بری حالت ہے اس بری حالت کو رفع کر دیتا ہے اور اس کو خلیفہ بنا دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے ٹھیک ہے اب جو اس کا جو پہلا حصہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیچارہ مسکین ہے وہ اللہ کے علاوہ تو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارے نا ہو سکتا ہے کوئی اس کی اجابت لیکن کوئی اس کو زمین کا خلیفہ نہیں بنا سکتا بیچارے مسکین کو کوئی زمین کا خلیفہ نہیں بنا سکتا ٹھیک ہے نا یہ صرف اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس میں حصر ہے تو صرف اس بات پر ہے کہ آپ بیچارے مسکین کو جیسے نمرود کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نمرود کو اس کے ایک جزیرے میں وہ کشتی میں تھا اس کے والدین غرق ہو رہے تھے تو اس کو پھینک دیا یا کشتی غرق ہو گیا تو کشتی چلتے چلتے اس کوئی ساتھ نہیں تھا نا وہ جزیرے میں چلا گیا وہاں پہ کس طرح اس کی بڑھوتری ہو گئی کس طرح نشو نما ہو گیا پھر وہ ایسا ایسا بادشاہ بن گیا یعنی اس کا یتیم بچہ اس کا کوئی تھا ہی نہیں اور وہ اس کے ماں باپ بھی غرق ہو گئے سمندر میں پھر اللہ نے اس کو بچایا پھر اس کو بادشاہت ٹھیک ہے اچھا اس طرح ایک بہت ہی مسکین بیچارہ انسان کو اس کی بیچارگی رفع کرے اور اس کو بادشاہت تک پہنچا دے یہ اللہ کر سکتا ہے لیکن جہاں تک ہماری مشکلات کا تعلق ہے آپ اگر مسکین بیچارے ہیں تو کوئی شخص آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ اب بھی زندہ ہیں وہ سنتا بھی ہے ٹھیک ہے نا اگر وہ چاہے جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایک اپاہج کو شفا دے سکتا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ ابن مریم سے کم نہیں ہے اب بھی وہ چاہے تو کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح کشف سو وہ بھی کر سکتا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے اچھا اب آپ کہتے ہیں ہم نے سورج سے کیوں مدد نہ مانگے سورج تو بھائی کوئی زندہ چیز ہے سورج تو صرف گرمی دے سکتا ہے نا بھائی وہ آپ اسے مانگے یا نہ مانگے سورج گرمی دے دے گا اب اس کے معجزات کرامات تو نہیں ہے سورج آپ کو شفا تو نہیں دے سکتا سورج آ کے مثلا آپ اپاہج ہے آپ پیر کو یا آنکھیں نابینا ہیں تو وہ آپ کی بینائی بحال کر دے سورج یہ تو نہیں کر سکتا سورج سنتا بھی نہیں ہے سورج اتنا دور ہے اگر اس کا روح بھی ہے نا وہ اتنا دور ہے پتہ نہیں وہ سنتا بھی ہے یا نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نماز میں سلام کرتے ہیں بہرحال یہ عرض ہی ہے ٹھیک فرمائیں جی جزاک اللہ سو ان دا انٹرسٹ آف ٹائم لیٹ می کوئکلی موو آن سو نیکسٹ جو میرا کویسچن ہے علامہ صاحب وہ سو یہ تھی کہ یہ عقیدے کی موٹی بات ہو گئی جیسا آپ نے کہا کہ آپ یا کر عبد یا نستعین کا آپ کا 2 گھنٹے کا لیکچر ہے انشاءاللہ میں وہ دیکھنے کی کوشش کروں گا سو موونگ آن ٹو تھوڑے فرو مسائل جو ہیں تو جیسے وضو کا مسئلہ ہے یا زکوٰۃ کا ہے یا غسل کا مسئلہ ہے یا اور دیگر ایسے مسائل تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت منہج کے اندر جو ہے غسل کا ایک الگ طریقہ ہے تو اب کیونکہ یا وضو کا ایک الگ طریقہ ہے پیر کے مسے کا ہے میں نے آپ کا بیان وہ بھی دیکھا ہے اور اسی طریقے سے خمس کا مسئلہ ہے تو خمس کا تو میرے کو تعارف ہی نہیں تھا ابھی کچھ 6-7 مہینے پہلے تک جب سید آصف علی زیدی نے مجھے بتایا ہے کہ یہ 25% خمس کا بھی دینا ہوتا ہے تو یہ شاید یا تو میرے سے مس ہے اہل سنت کتابوں میں یا ہے نہیں آئی ڈونٹ نو کیا اس کی ریالٹی ہے تو یہ جو فروع کے مسائل ہیں علامہ صاحب ان کو آپ اہل سنت کے اندر جو یہ مسائل لکھے ہیں ان کو آپ کس طریقے سے دیکھیں جہاں تک خمس کا تعلق ہے تو قرآن میں فإنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وذی القربى آپ کے جو کاروبار میں فائدے ہوتے ہیں غنیمت صرف مال جنگی کو غنیمت نہیں بولتے عربی زبان میں کاروبار میں فائدے کو بھی بولتے ہیں اس کا خمس ہے جی ہاں احکام جو ہے نا اب احکام کا جہاں تک تعلق ہے نماز پڑھتے ہیں وضو لیتے ہیں غسل کرتے ہیں طلاق نکاح کرتے ہیں تو یہ کس طریقے پہ کرنی چاہیے تو ہمارا موقف واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترت اہل اگر تم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو اور قرآن کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ ہم یہاں پر جس چیز کو حجت مانتے ہیں قرآن مجید کو حجت مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ اہل بیت کے ایک فرد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں وہ حجت ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہم اس کو حجت مانتے ہیں جو احادیث روایات ان سے ہم پہنچی ہیں جو بے انتہا زیادہ ہیں احکام پر حلال و حرام پر اس پر ہم عمل اور اس میں تمام یہ مسائل نہایت تفصیل کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ نماز کس طرح پڑھو
مثلا وضو کس طرح لینا چاہیے، غسل کا کیا طریقہ کار ہے، پانی نہ ملے تو تیمم کس طرح کرتے ہیں وغیرہ، خمس کے کیا احکام ہیں، یہ سب ہمارے احادیث میں بیان کی گئی ہیں. تو ہم جو طریقہ کار ہے ہمارا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اب ہمارا نظریہ بقیہ مکاتب فکر کے نزدیک کیا ان کا، ہمارا نظریہ یہی ہے کہ ان کے اعمال باطل ہیں، مگر یہ کہ ان کا اگر اتفاقاً کوئی ایسا عبادت ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کے مطابق ہے تو پھر صحیح ہے، والا ان کے اعمال باطل ہیں. جی ٹھیک ہے علامہ صاحب. اچھا اب میں دوسرے سوال کی طرف چلتا ہوں کہ جو یہ ماتم کا جو کانسیپٹ ہے اہل تشیع میں، تو اس کا آپ کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں کہ یہ اس کا موقف ہمارا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ وہ ظلم ہوا جو کسی کے ساتھ نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جو تم اس وقت تک ایمان نہیں لاؤ گے جب تک کہ تم مجھ سے اور میرے اہل بیت سے علیہ السلام سے اس زیادہ پیار نہیں کرو گے اپنے آپ اور اہل خانہ سے زیادہ. تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے پیار کریں، محبت کریں، ٹھیک ہے نا. اور قرآن نے بھی فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اہل بیت علیہ السلام کی محبت قرآن میں. اب اگر کوئی انسان سوچے جو ظلم ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ان کے سر سے چادر چھینی گیا، میں اور نہیں کہوں گا، صرف ایک چادر چھینا گیا نا، اسیر بنایا گیا. اب اگر ایک عام مسلمان ہے، میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، مجھے خبر آیا کہ میری بیٹی کو یا میری ماں کو کسی نے مارا ہے، کسی نے اس کے سر سے چادر چھینا ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں تو غم سے پاگل ہو جاؤں گا، میں سر پہ بھی ماروں گا، روؤں گا بھی، ٹھیک ہے نا. اب اگر یہ میں گنہگار ہوں، میری والدہ بھی ایک عام مسلمان ہے، میری کوئی بہن ہے، بیٹی، یا کوئی مسلمان جو ہے اس کی بیٹی کو کوئی مثلا کوئی تپڑ مار کے اس سے چادر چھین لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کتنا ماتم کرے گا، وہ کتنا اس کو برا لگے گا. وہ ایک عام مسلمان ہے. اہل بیت علیہ السلام پہ جو ظلم ہوا ہے اس غم کو نہیں بھولیں، اس پہ ہم ماتم کریں گے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے یہ بات جو ہے صرف ایک عاطفے کے طور پر، ایک احساسات کے طور پر، فیلنگز کے طور پر نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے احادیث ہیں، فرامین ہیں اس میں کہ ہمارے غم پہ رو لو اور ہمارے غم کو زندہ رکھو اور ہمارے غم پر بے قراری کا اظہار کرو، بے چین. اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے، بالکل متواتر سند کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام سے ثابت، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے غم میں، اور اس کا ثواب بے نہایت ہے، اس کا ثواب کا اندازہ کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا، اتنے ہمارے احادیث. اور اگر آپ میرے اسپیچز میں جائیں محرم کے دخول سے پہلے میں نے اسی مسئلے پہ بہت سارے اسپیچز دیے ہیں، اور وہ وہاں پر ہیں، میرے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ یوٹیوب چینل میں ہے، اس میں نے وہ احادیث، ان میں سے کچھ احادیث دکھا دی ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، تو اس میں اسی ٹاپک پہ علامہ صاحب کہ زنجیر زنی کرنا، اپنی کمر پوری پھاڑ لینا، یا کما کا ماتم کرنا، یا حتیٰ کہ کوئلوں کے اوپر جو ہے چلنا، یہ بھی ماتم کی کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں کوئلے کا مجھے نہیں معلوم، کوئلے پہ لوگ چلتے ہیں، اس کی کیا ویلیو ہے اس کا مجھے نہیں معلوم، یہ کلچرل بات ہے ہندوستان پاکستان میں. لیکن ہمارے روایات احادیث میں اہل بیت علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ بے چین ہو جاؤ، بے قرار ہو جاؤ، اس کی روایات جو ہے ٹھیک ہے، اور ہاں بے چین ہونا کبھی انسان ہاتھ تپڑ مارتا ہے چہرے پر، کبھی زنجیر پیٹ پہ مارتا ہے، جو بھی بے چینی کا جو اس میں بے چینی کا وصف اس پہ صادق آتی ہو، آپ اس کو آنیسٹلی بے چینی کہہ سکتے ہیں کہ بے چینی ہے، یہ غم میں بے چین ہے. ایک شخص سینے پہ تپڑ مارتا ہے، چہرے پہ تپڑ مارتا ہے غم میں. اور نوحے بھی ایسے ہوتے ہیں نا، اردو زبان میں وہ نوحے جو ہوتے ہیں بہت دلسوز نوحے ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ سنیں تو انسان کو اس میں بہت درد ہوتا ہے. تو ان نوحوں کو سن کر انسان اگر رو لے، انسان اگر سر پہ پیٹے تو یا پشت پہ زنجیر مارے تو اس میں یہ بے چینی کے مصادیق میں ہے میرے نزدیک. اچھا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ایسی کوئی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک قوم ایک ایسی اللہ پیدا کرے گا جو تا قیامت تک ماتم کرتی رہے گی، جناب حسنین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے احادیث ہیں کہ ام ایمن نے، وہ بہت سارے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ ام ایمن کھانا لے کے آئے تھے اہل بیت علیہ السلام کے پاس، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو انہوں نے کھانا کھایا، اور پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ چلے گئے، نماز پڑھی اسی کمرے میں کونے میں، پھر آ کے بہت طویل سجدہ کیا اور بہت روئے. تو پھر وہ تشریف فرما ہوئے تو اہل بیت علیہ السلام ان کی حیبت کی وجہ سے کچھ نہیں بولے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے بہت، وہ چلے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے سینے پہ لگایا اور کہا کہ ان کے گود میں چڑھ گئے اور سر مبارک سینے پہ لگایا اور پوچھا کہ نانا جان
آج آپ تو بہت روئے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج اپنے خانہ کو دیکھا، ہم ایک جگہ پر ہیں، ایک زمانہ آئے گا کہ ہمارے قبور بہت دور ہوں گے، ہم بچڑ جائیں گے، ہماری قبریں ایک دوسرے سے بہت دور ہوں گے، بہت دور ہوں گے. آپ کے بابا جان کہیں شہید ہوں گے، آپ کے بھائی جان کہیں ہوں گے، والدہ کہیں ہوں گے، میں کہیں دور ہوں گا. تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اس وقت کوئی ہمیں یاد بھی کرے گا یا رسول اللہ؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اس وقت ایک قیصہ قوم اللہ پیدا کرے گا، آپ کو یاد کرے گا اور آپ کی زیارت کو آئے گا اور ہماری زیارتوں کو آئیں گے. اور میں وعدہ دیتا ہوں کہ میں ان کو قیامت کے دن، ان کے ہر مشکل میں، قیامت کے دن ہر خوف والی منزل میں، قیامت کے دن میں ان کے بازو پکڑوں، ان کا ہاتھ پکڑوں اور میں ان کو جنت میں خود داخل کروں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کئی احادیث ہیں. جزاک اللہ خیر علامہ صاحب. جی اچھا، میرا اگلا سوال ہے کہ کیا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبیوں کی بھی مدد کی ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے کچھ نوحے سنے، اس میں ایسے اشعار ہوتے ہیں جو نوحہ گانے والے بولتے ہیں کہ مولا علی نے نبیوں کی بھی مدد کی ہے. اور اسی والی ہے کہ روز معراج جب اللہ کے رسول تشریف لے گئے، رسول خدا معراج پر گئے، تو وہاں کیا انہوں نے مولا علی کو دیکھا؟ جی ہاں، وہاں پر معراج پہ اس کے متعدد احادیث ہیں کہ 12 اماموں کو دیکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک حدیث نہیں، کئی ایک احادیث. وہاں پہ 12 اماموں کو دیکھا ہے. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں، باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد کی یا نہیں کی ہے، یہ خطبہ میں مشہور ہے. خطبہ لوگ جو ممبر پڑھتے ہیں نا، وہ اس طرح بہت کہتے ہیں. ابھی میں نہیں کہتا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، مجھے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، روایات ہوں گے، لیکن اب میرے اندازہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ابھی میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے صحیح احادیث میں اچھا کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اس بات پہ زور دیا ہو، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. جی ہاں، لیکن یہ خطبہ جو ممبر پڑھتے ہیں نا، ان کی وہ مشہور ہے، وہ اس طرح پڑھتے ہیں. لیکن یہ ہمارے خطبہ میں ایسی باتیں بہت مشہور ہیں. میں نہیں کہتا یہ جملہ غلط ہے، لیکن بہت غلط بات وہ جو لوگوں کو سناتے ہیں اس میں بہت سارے ہوتے ہیں جو غلط. اچھا، قرآن پاک آپ کے نزدیک مکمل ہے، انکمپلیٹ ہے، یا اس میں تحریف ہو رہی ہے؟ قرآن مجید جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے فی الحال، اکثر یعنی مسلمانوں کا، شیعوں کا تقریباً، کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اس میں کوئی نقصان نہیں. جہاں تک ترتیب کی بات ہے، دیکھیں قرآن کے متعلق تو کوئی بات نہیں کرتا نا، اب وہ ڈر کے مارے کوئی اپنا عقیدہ، صحیح علمی عقیدہ کا اظہار نہیں کرتا، اور جو کوئی تحقیق بھی نہیں کرتا. اگر تحقیق کرے بھی تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کرے کہ پھر، کیونکہ جو شخص ان باتوں پہ تحقیق کرتا ہے وہ عالم ہوتا ہے عام طور پر. عام لوگ تو تحقیق نہیں کرتے. عالم کا کیا ہوتا ہے، یا وہ کہیں پیش نماز ہوتا ہے، یا کسی جگہ پہ وہ ٹیچر ہوتا ہے، مدرس ہوتا ہے، یونیورسٹی میں، کالج میں، یا کسی دینی مدرسے میں وہ ٹیچر ہوگا. ایسے ٹھیک ہے، لوگوں آپ کو کا کیا عقیدہ ہے علامہ صاحب؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایسے لوگوں کا یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ ان کو جرأت نہیں ہوتی کہ ایسی بات جو جمہور کے خلاف ہو، جو اکثریت کے خلاف، اس کا اظہار کر سکے، اگرچہ ان کے نزدیک صحیح لگے، کیونکہ ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی. یہ مسئلہ اتنا حساس ہے. مثلا ایک عالم دین ہے، کہیں پہ وہ پروفیسر ہے، اس کی پروفیسرشپ چلی جائے گی، اس کے بچے جو ہے وہ کوئی اس کے سلام ہی نہیں کرے گا، دوستی بھی نہیں ہوگی لوگوں سے، یعنی وہ بالکل معاشرے میں بھی نہیں رہ سکے گا. ٹھیک ہے نا، اگر وہ ایسا چیز کہہ دے جو لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، لیکن قرآن مجید کے متعلق کئی باتیں ہیں. ایک تو قرآن مجید کی ترتیب ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ترتیب تو ترتیب نزول نہیں ہے، تو سب کو پتہ ہے. تو اب بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، ہاں غلط کام ہے نا، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم. اس کا ترتیب اس طرح جس طرح اللہ نے نازل کیا اس طرح یہ ترتیب نہیں ہے، ترتیب جمع ہے. اب یہ لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ ترتیب عرش پہ جو قرآن ہے اس پہ موجود ہے. یہ مولویوں نے آپ کو سنایا نا، وہ بولا حدیث دکھاؤ اس کا، عرش میں بھی قرآن ہے، یہ اس کی ترتیب. بھائی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا کہ عرش پہ قرآن ہے، یہ اسی کی ترتیب ہے. کہاں ہے وہ حدیث، وہ دلیل حدیث نہیں، کوئی آیات روایات، کوئی دلیل، وہ کچھ بھی نہیں ہے، من گڑت باتیں لوگوں کو سنائیں. تو یہ ترتیب تو ترتیب نزول ہے نہیں. اب یہ ترتیب جو ہے یہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا کہ اس طرح اسی یعنی ترتیب سورتوں کی جو ترتیب ہے یا آیات کی جو ترتیب ہے، تو اس کے متعلق سورتوں کے متعلق تقریباً تو اجماعی ہے. پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، یہ تو تقریباً آخر میں سورہ الناس، یہ تو تقریباً اجماعی ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، صحابہ کا، ان کی رائے ہے، ان کی جو طریقہ کار عثمان نے یا زید بن ثابت انہوں نے مل کے بنایا. ٹھیک ہے نا. آیتوں کا جہاں تک ترتیب کی بات ہے قرآن مجید میں، یہ ان باتوں کو آپ اگر میں کہیں اس پہ لیکچر دے دوں تو میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا. میں آپ کو ریفرنسز دکھاؤں گا، کتابیں دکھاؤں گا، متون دکھاؤں گا کہ آیتوں کے جہاں تک تعلق ہے کہ ایک صورت میں جو آیتیں ہیں
اس میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے جی کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس ترتیب کے ساتھ پڑھتے تھے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، قرآن بکھرا پڑا تھا، وہ وصیت بھی نہیں کی تھی قرآن کو جمع کرو، صحابہ نے جمع کیا اس بات کی ڈر سے کہ قرآن ضائع ہو جائے گا، تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اس میں ایسے شواہد ہیں، دلائل ہیں کہ یہ صحابہ کی اجتہاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس دلائل کیا ہیں یہ وقت پہ میں انشاءاللہ آپ کو لوگوں کو دکھاؤں گا۔ تو جہاں تک ترتیب کی بات ہے یہ ہے۔ اب جہاں تک یہ قرآن مجید میں اضافہ ہے تو یہ تو سب مسلمانوں کا اجماع ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی اس کا قائل بھی نہیں، کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ کسی نے قرآن میں اضافہ کیا۔ یہ سب الفاظ اللہ کے ہیں، لیکن ترتیب یہ اللہ کے نہیں ہے، ترتیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یعنی یہ ثابت نہیں ہے جو آیات وغیرہ ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، یہ اضافہ کا کوئی قائل نہیں ہے کہ اس قرآن میں اضافہ کیا گیا۔ اب قرآن میں سے کیا کم ہوا ہے، بات اس پر ہے کہ کم ہوا۔ تو اگر انسان جو ہے ایمانداری سے فریقین کی روایات کو دیکھے تو یہ بات تقریباً اس کے ایک دو نہیں، اس کے دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں شواہد موجود ہیں، واضح شواہد کہ قرآن میں سے قرآن میں اب بخاری مسلم کو دیکھیے کہ بالخصوص بخاری مسلم میں کہ قرآن میں اکثر قرآن کو ضائع کیا گیا۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اکثر قرآن ضائع ہو، لیکن وہ اس میں روایات بہت زیادہ ہے، احادیث بہت زیادہ ہے، صحابہ کے اقوال۔ اس کے برعکس صحابہ کا کوئی قول نہیں ہے کہ قرآن میں سے کچھ کم نہیں ہوا ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو، یا قرآن کی کوئی آیت ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک مسلمانوں میں میں کیا عرض کروں، ایک بات پہ انہوں نے اتفاق کیا ہے، دلائل اس کے سب اس کے خلاف ہیں، اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے، بس سب کا اغلب کا عقیدہ یہی ہے، اور جو اس عقیدے سے اختلاف رکھتا ہے وہ ڈر کے مارے اپنا عقیدہ کا اظہار نہیں کر سکتا۔ ہاں، تو اگر میں سمرائز کروں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ایڈیشن تو نہیں ہوا ہے، یہ تو سب کا اس بات پہ اجماع ہے، لیکن اس بات کے دلائل موجود ہے بخاری مسلم میں یا دیگر کتابوں میں۔ باقی سیکوینسنگ تو آپ نے بتائی، وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ سیکوینسنگ تو ایسی نہیں ہے جیسی رسول خدا چھوڑ کے گئے تھے، یا ویسی یہ تو ایک اجماع کے طور پہ ہے، بٹ کم ہونے کے دلائل ملتے ہیں۔ جی ہاں، اچھا، لاسٹ 3-4 سوال ہیں بس، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کنکلوڈ کر دوں گا۔ نظر نیاز کا آپ کے نزدیک کیا کانسیپٹ ہے علامہ صاحب؟ نظر نیاز اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، اللہ کے رضا، اگر کوئی کسی کو کوئی حاجت ہے تو نظر جائز کرتا ہے۔ اور انگوٹھیوں کی کیا موقف ہے؟ زینت ہے، آپ کا کیا زینت ہے، یہ موقف؟ مستحب جیسے ہے، رسول میں اللہ نے صلی دیکھا اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھیاں تھیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کی انگوٹھیاں تھیں، عقیق پہننا، فیروزہ پہننا، یہ اس کی روایات ہیں۔ رسول خدا تو ایک انگوٹھی جو پہنا کرتے تھے اس سے وہ یوز بھی کیا کرتے، اسٹیمپ لگانے کے لیے یوز کرتے خاتم تھا، ہاں، ان کے خاتم میں ان کا نقش تھا۔ جی تو یہ پہننے، تو اس سے کوئی خاص عقیدت تو نہیں ہے کہ اگر یہ انگوٹھی پہنیں گے تو یہ ہوگا، یہ پہنیں گے تو یہ ہوگا، آپ کے نام پہ روایات سوٹ میں کرنی ہے کہ چاہیے، آپ اگر کے اس پہ سوٹ۔ کہ کچھ پتھروں کے آثار ہوتے ہیں، کچھ پتھر کے آثار، جیسے مولا آپ علی گولی کون سا کہتے ہیں پتھر نا، پہنا کرتے گولی کا اثر ہوتا ہے، یہ شرک نہیں ہے بھائی، گولی کھائیں گے تو اثر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پتھروں کے اگر آپ فزیکلی کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ ویسے بھی سائنٹیفک لحاظ سے بھی کہ مختلف جو میٹیریلز ہیں ان کے انسان کے جسم پہ اثر ہوتا ہے، ریڈیشن ہوتا ہے، مختلف چیزوں کے مختلف ریڈیشنز ہوتے ہیں۔ اب ایسے آثار بھی ہوں گے کہ ابھی سائنس نے کشف نہیں کیا ہے، تو روایات میں ملتا ہے ان کے آثار ہوتے ہیں پتھروں کے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دو آخری سوال رہ گئے ہیں بس علامہ صاحب۔ ایک تو آپ نے پہلے جواب دے دیا ہے، میں آج آپ سے سوال کرنے والا تھا کہ خلیفہ اول، دوم اور سوم کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، ذرا کھل کر بتائیں، تو وہ آپ نے 2-2.5 گھنٹے کے لیکچر میں پورا لکھ دیا ہے، میں تب آن لائن تھا، سارا آپ کے موقف سن رہا تھا۔ اچھا، یہ اب میرا آخری سوال ہے اور میں آپ کو اس پہ موقف جاننا چاہ رہا تھا کہ میں ابھی آپ کے سامنے کچھ ریفرنسز دینے جا رہا ہوں نہج البلاغہ سے، خطبات کے، ٹھیک ہے؟ تو آپ مہربانی کیجیے، نہج البلاغہ کے متعلق میرے اسپیچ ہے، کیا نہج البلاغہ میں عمر کی مدح موجود ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ میں نہج البلاغہ کے متعلق ہم نے بہت بات کی ہے اس میں، آپ ذرا اس کو دیکھ لیجئے، آپ کے سب سوالات کا جواب وہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ کا اس پہ لیکچر موجود ہے آلریڈی، کیونکہ میں وہ ریفرنس کی بات کرنے والا تھا خلیفہ دوم کے بارے میں۔ بالکل، اس میں ان سب کا مل جائے گا انشاءاللہ، جتنے بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں نہج البلاغہ کے متعلق، اس میں اس لیکچر میں کیا نہج البلاغہ میں عمر کی مدح موجود ہے، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہی میرے سوال تھے، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔ اوکے میرے بھائی، بہت مہربانی، آپ کے، خدا آپ کو عزت دے، سلامتی دے، میں بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، خدا حافظ، بہت زندہ رہیں، بہت مہربانی کیا آپ نے، بہت اچھے آدمی، مؤدب آدمی، خداوند مطالبہ حق اہل بیت علیہ السلام آپ کو لمبی عمر دے، بہت مہربانی، خدا حافظ۔ اچھا عزیزو، یہ ہمارے بھائی تھے، پاکستان سے شاید تھے، میں نے پوچھا بھی نہیں کہ کس شہر سے، تو ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، خدا ان کو سلامتی اور عزت دے۔
اب ہم آتے ہیں آپ کے مزید کالز لینے کے